الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی مانند کہ جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ اور یہاں پر کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے تو یہ مستقبل کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن سود خور بالکل ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ حواس باختہ ہوں اور پاگلوں کی طرح۔ اور یہ دنیا میں بھی، حال میں بھی یہ تجربے ہم اسٹاک ایکسچینج میں دیکھتے ہیں سود خوروں کے، ایک موبائل ادھر، دوسرا موبائل ادھر، تیسرا جو ہے وہ ابھی انگیج ہے، اور کس طرح سے پاگلوں کی طرح جو ہے وہ ڈیلنگ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سود خوروں کا انجام دنیا میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آخرت میں بھی اس طرح سے ان کو کھڑے ہونا ہے۔ کیوں؟ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا، یہ طنز کیا تھا قریش مکہ نے مسلمانوں پر کہ انما البیع مثل الربا، کہ بھئی جو تم تجارت کرتے ہو وہ بھی ہمارے سود کے مثل ہے، سود کی مانند ہے۔ بھئی ایک چیز جو ہے وہ تم لے کر آتے ہو 10 روپے کی اور مارکیٹ میں 12 روپے کی بیچتے ہو، 2 روپے کا منافع تم نے کمایا۔ یہی کام ہم کرتے ہیں، ہم کسی کو 10 روپے قرض دیتے ہیں اور اس سے 12 روپے جو ہے واپس لے رہے۔ بات تو ایک ہی ہے، یہ جو تجارت کر رہے ہو یہ بھی سود کی طرح ہے۔ یعنی طنز آپ دیکھیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا سود تمہاری تجارت کی طرح ہے، نہیں، جو تم یہ تجارت کر رہے ہو وہ ہمارے سود ہی کی تو طرح ہے۔ یہ طنز جو ہے وہ بہت انہوں نے کاری وار کیا تھا مسلمانوں پر۔ اب یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں دی۔ دلیل کیا دی ہے وہ بات ابھی آگے آ رہی۔ دلیل بہت ساری ہو سکتی تھیں کہ بھئی تم جو یہ سود پر قرض دے رہے ہو تو اس میں تو تم لازماً جو ہے وہ منافع حاصل کر رہے ہو، نفع نقصان میں تمہارا کوئی جو ہے وہ حصہ ہی نہیں، یعنی اگر نقصان ہوا تو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لازماً تمہارا منافع ہے۔ لیکن جو تجارت کر رہا ہے اس کو تو رسک ہے، اس میں تو نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، کہیں اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں کوئی مال اس کا ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا دلائل تو بہت سارے دیے جا سکتے تھے، لیکن یہاں پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ دلیل کیا دی ہے؟ دیکھیں فرمایا کیا جا رہا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے کس کو؟ سود کو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اگر اللہ کو ماننے والے ہو تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا حلال اور کیا حرام، بس اللہ نے کر دیا حلال تو وہ شے حلال ہے، اللہ نے جس شے کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ دلائل بہت دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اصل دلیل یہاں پر ہے وہ یہ کہ اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ جب اللہ کے ماننے والے ہو تو سر تسلیم خم کرو اور سود کو جو ہے وہ چھوڑو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، پس جس کو یہ نصیحت پہنچ گئی اس کے رب کی طرف سے سود کے خاتمے کے حوالے سے، فانتہا، اور پھر وہ باز آ گیا، تو فلہ ما سلف، تو پھر اس کے لیے وہ ہے کہ جو ہو چکا، اس کا ذمہ پھر اللہ کے سپرد ہے، اللہ اسے معاف کرے یا سزا دے یہ اللہ کے سپرد ہے۔ وامرہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جس نے دوبارہ سے سودی کاروبار کیا، اس کا اعادہ کیا، تو پھر یہی ہے کہ جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، بڑی اہم بات بیان کی جا رہی ہے، حقیقت پر مبنی، اور یہ ثابت شدہ حقائق ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ سود سے جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے بینک بیلنس میں، پی ایل ایس اکاؤنٹس ہیں، یہ سراسر سود ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ ڈائریکٹ جو ہے وہ انوالومنٹ ہے سود میں، لہٰذا یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں بینک اضافہ کر رہا ہے ہمارے مال میں، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور مولانا شیخ محمود احمد رحم اللہ انتقال کر گئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی مین اینڈ منی، اور اس میں ثابت کیا کہ سود بڑھتا ہے تو ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو انفلیشن ریٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اور انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے تو معاشرے میں تباہی آتی، اور اس طرح سے یہ وشیس سائیکل ہے، یہ دائرہ خبیثہ ہے کہ اس میں بس انسان جو ہے وہ بالکل گھن چکر بن جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غیر منصفانہ تقسیم مال کی معاشرے میں یہ دو دھاری تلوار کی مانند ہے کہ دونوں طرف سے یہ استحصال کر رہی ہے انسانیت کی، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے سود خور، اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ امیر کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے لازمی، اور عیاشوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، استحصال کر رہا ہے، پوری قوم کے سودے کر رہا ہے، اور غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ ہیوز اور ہیوز ناٹ کی تقسیم آپ کو معاشرے میں ختم نظر آئے گی۔
لہٰذا یہ ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب غریب کو بھی اتنا وہ صبح نکلتا ہے، شام میں لوٹتا ہے، اوور ٹائم کرتا ہے، اس کو دین کے تقاضے ادا کرنے کا موقع ملتا نہیں، ٹائم ملتا نہیں، وہ اس وشو سکر دار خبیثہ میں جو ہے وہ گھن چکر بنا ہوا ہے۔ یہ ہے سود کی خباثت۔